السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت امامت کے مسائل سے متعلق جو گفتگو چل رہی ہے، اس ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ قضا کرنے والا شخص کیا اگر جو شخص ادا نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے قضا کی نیت سے نماز پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے یا نہیں، یا ایسے ہی اگر ہم اسے دوسری طرف سے کہنا چاہیں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ادا کرنے والا شخص ایسے لوگوں کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں جو اس کے پیچھے قضا پڑھنے والے ہیں۔ تو قضا پڑھنے والا شخص اور ادا پڑھنے والا شخص بظاہر ہمارے سامنے فرق دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ادا کی نیت سے پڑھ رہا ہے اور وہ قضا کی نیت سے پڑھ رہا ہے۔ ادا اور قضا کی نیت کا فرق ہمارے سامنے واضح ہو جانا چاہیے کہ مثال کے طور پر اس وقت اگر ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے اور ہم اسی ظہر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ہماری ظہر کی نماز ادا پڑھی جا رہی ہے، جبکہ کسی شخص کی نماز ظہر کی چھوٹی ہوئی ہے اور وہ اسے آج پڑھ رہا ہے، کل اس کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی، آج وہ پڑھنے جا رہا ہے، تو یہ اس کی قضا ہے۔ نمازیں دونوں ایک ہیں، ایک وقت میں پڑھی جا رہی ہیں، وہ بھی ظہر کی پڑھ رہا ہے اور یہ بھی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ادا پڑھ رہا ہے اور وہ قضا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ادا اور قضا کا فرق ہے جسے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی نماز کو ادا کے طور پر پڑھ رہا ہے اور بحیثیت امام پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی قضا کی حیثیت سے، قضا کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا ایسی امامت اور ایسی اقتداء درست ہے یا نہیں درست ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ طریقہ امامت کا اور مقتدی بننے کا، اقتداء کا درست ہے، صحیح ہے، اور اہل علم کے صحیح اقوال میں سے صحیح قول یہی ہے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو شخص کل کی ظہر پڑھ رہا ہے وہ قضا کر رہا ہے، اور جو شخص ابھی آج ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ ادا پڑھ رہا ہے۔ تو کل جس کی نماز چھوٹ گئی تھی، آج وہ اس شخص کے ساتھ جو آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے بحیثیت مقتدی کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں، یہ مسئلہ ہے ہمارے سامنے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ درست ہے، صحیح ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دونوں میں فرق جو ہے وہ صرف اور صرف نیت کا ہے، اور اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ نیت کا جو فرق ہے اس کا اعتبار یہاں پر نہیں ہے، یعنی امام کی اقتداء جو ہے وہ نیت میں نہیں ہے بلکہ افعال اور اقوال میں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تم اس کی اقتداء کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت بھی فرمائی کہ وہ اقتداء جو ہے امام کی وہ افعال میں ہے اور ایسے ہی اقوال میں ہے، نیتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یکسانیت کا اور اقتداء کا حکم نہیں دیا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے، ایسی صورت میں ہمارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ قیام کرے تو تم قیام کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، آپ نے فرمایا سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ یہ وضاحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی روایت میں کر دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقتداء جو ہے وہ افعال اور اقوال میں ہے، نیتوں میں نہیں ہے، مقاصد میں نہیں ہے۔ یہ فرق ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں جو بہت ہی واضح دلیل ہے وہ یہ ہے کہ امامت میں اقتداء صرف اقوال و افعال کی ہے، نیت کا فرق کوئی معنی نہیں ہے، نیت کے فرق سے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ عز و جل اس کے مطابق عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔